بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی جس عورت کا بطور نکاح مالک نہیں، اس کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبردستی کی صورت میں نہ طلاق واقع ہوتی ہے اور نہ عتاق یعنی غلامی سے آزادی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جو ان کے دلوں میں وسوسے آتے ہیں معاف کر دیا ہے، جب تک کہ اس پہ عمل نہ کریں یا نہ بولیں، اور اسی طرح ان کاموں سے بھی انہیں معاف کر دیا ہے جس پر وہ مجبور کر دیے جائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز عشاء اور فجر منافقوں پر بہت بھاری ہے، اگر اس کا اجر جانتے تو گھٹنوں کے بل چل کر آتے، اور میں نے تو ارادہ کیا کہ نماز کا حکم دوں کہ قائم کی جائے، اور ایک شخص کو کہوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر چند لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤں کہ ایک ڈھیر لکڑیوں کا لے کر جو لوگ نماز میں نہیں آئے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں ان کے حق میں ارادہ کرتا ہوں کہ حکم کروں ایک شخص کو جو لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں جلا دوں ان لوگوں کے گھر کو جو جمعہ کو نہیں آتے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے کہا، کچھ جگہیں مسجد کے گرد خالی ہوئی ہیں تو بنو سلمہ کے قبیلے والوں نے چاہا کہ مسجد کے پاس اٹھائیں، اور یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری خبر ہم کو پہنچی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ مسجد کے قریب آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم نے چاہا تو ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی سلمہ، تم اپنے ہی گھروں میں رہو، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، یعنی تاکہ ان کا ثواب ملے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھول جائے یا سو جائے نماز سے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے تو ادا کرے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی سو جائے یا نماز سے غافل ہو جائے تو چاہیے کہ جب یاد کرے پڑھ لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، قائم کرو نماز کو میری یاد کے لیے۔ یعلا بن امیہ نے کہا کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تو فرماتا ہے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کچھ مضائقہ نہیں اگر قصر کرو تم نماز میں، اگر خوف ہو تم کو کہ کافر لوگ ستائیں گے، اور اب تو لوگ امن میں ہو گئے، یعنی اب قصر کیا ضروری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی یہی تعجب ہوا جیسے تم کو تعجب ہوا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کو پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ نے تم کو صدقہ دیا ہے تو اس کا صدقہ قبول کرو، یعنی بغیر خوف کے بھی سفر میں قصر کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اذان دی نماز کی ایسی رات میں کہ اس میں سردی اور ٹھنڈی ہوا تھی اور بارش تھی، پھر اذان کے آخر میں کہہ دیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مؤذن کو حکم دیتے تھے
کہ جب سردی کی اور می کی رات ہو سفر میں تو لوگوں کو پکار دے کہ اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔